بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا وجئتنا لتعفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فرمایا عاد کا ذکر کیجئے جن میں انہی کے بھائی یعنی اسی قوم کے ایک ہستی کو ہود علیہ السلام کو ہم نے نبوت سے سرفراز فرمایا. اذ انذر قومہ بالاحقاف، وہ ایسی جگہ رہتے تھے جہاں ریت کے دھاردار اور نوکدار بڑے بڑے ٹیلے تھے. صحرا سارے ہی مشکل ہوتے ہیں، سخت گرم ہوتے ہیں، پانی کی کمی ہوتی ہے، میلوں تک پانی نہیں ملتا. لیکن جہاں ریت کے نوکدار اور دھاردار ٹیلے بن جاتے ہیں وہ سب سے خطرناک صحرا ہوتا ہے. کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کب تیز ہوا چلے اور ادھر کا ٹیلا یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دے اور وہاں کا ٹیلا وہاں رکھ دے. تو وہاں زمین کا نقشہ بدلتا رہتا ہے، آنے جانے والوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، راستہ آسان نہیں ہوتا. جب ہوائیں چلتی ہیں تو زمین کا ظاہری نقشہ تبدیل ہو جاتا ہے اور ٹیلے ریت کے ٹیلے اڑ کر ہوا سے ایک سے دوسری جگہ ڈھیر لگ جاتا ہے. وہاں سے زمین خالی ہو جاتی ہے جہاں بہت بڑا ٹیلا تھا. تو فرمایا وہ ان ٹیلوں میں رہتے تھے. ان کا علاقہ جو تھا یہ جہاں وہ آباد تھے وہ آقاف سا وہ ریت کے ٹیلوں کا علاقہ تھا، مشکل ترین علاقہ تھا. وہاں باہر سے کسی کا پہنچنا یا بات پہنچانا بہت مشکل تھا. جو لوگ وہاں کے باسی ہوتے ہیں، انسانی مزاج اللہ نے ایسا بنایا ہے یہ جہاں بھی رہتا ہے وہاں کا عادی ہو جاتا ہے، قوت برداشت پیدا کر لیتا ہے، مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا کر لیتا ہے. لیکن جو بندہ باہر سے جاتا ہے اس کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے. انسانی مزاج ایسا ہے، بڑی مدت کی بات ہے، میں نے ایک دفعہ مری کے علاقے میں برفانی موسم سردیوں کو موسم گزارا کہ دیکھیں یہ جہاں برفیں پڑتی ہیں اور پڑتی رہتی ہیں کیا ہوتا ہے. تو
تو ایک دفعہ برف باری شروع ہوئی، 2 دن چلتی رہی، تیسرے دن بہت تیز ہو گئی، تو ہم تھک چکے تھے، اکتا چکے تھے، کوئی نظر نہیں آتا تھا، کہیں باہر کوئی نکل نہیں سکتا تھا، سخت سردی تھی، تو بہت تیز ہو گئی۔ تو میں نے کہا یہ تو اور تیز ہو گئی ہے۔ تو جو مقامی لوگ تھے وہ کہنے لگے اب رک جائیے۔ میں نے کہا یہ تو تیز ہو، کہنے لگے جب یہ تیز ہوتی ہے تو رک جاتی ہے، اور وہی ہوا کہ وہ رک گئی اور سورج نکلا، بادل تک ہٹ گئے۔ تو ہم راتوں کو بھی گرم جرابوں کے 2 جوڑے پہن کر بستروں میں گھستے تھے، اس کے باوجود ہمارے پاؤں میں سوزش آ گئی تھی، سوج گئی تھی۔ تو میں نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے 8 7 10 سال کے، وہ چیڑ کا ایک پھل ہوتا ہے، وہ بڑی جلدی آگ پکڑتا ہے، تو وہ اتنے اتنے ہوتے ہیں، بڑا ہلکا سا تو بوری بھری جاتی ہے۔ تو مقامی لڑکے 8 10 سال کے وہ بوریاں سے بھر کے اس کی اٹھائے پھرتے تھے، بیچ رہے تھے۔ لوگ آگ جلانے کے لیے وہ لیتے ہیں، کوئلے بھی جلانے ہو تو نیچے وہ جوڑ دیے، اوپر کوئلے انگیٹھی میں جوڑ دیے، اس کو ایک ماچس سے وہ تیل کی طرح آگ پکڑ لیتے ہیں۔ تو وہ بیچتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ایک کرتا پہنا ہوا تھا اور پاؤں سے بھی ننگے تھے، سر سے بھی ننگے، نہ ان کے پاؤں سوج رہے تھے، نہ انہیں کوئی سردی لگ رہی۔ وہ وہیں کے پیدائشی، وہیں کے رہنے والے تھے، تو انسانی وجود خود کو ڈھال لیتا ہے اس موسم میں، اس سانچے میں۔ آج بھی دیکھ لیں کیسی کیسی جگہوں پہ انسان بستے ہیں۔ افریقہ میں آج بھی ایک علاقہ ہے جہاں خشک بارش ہوتی ہے۔ یہ خشک بارش سے کیا مراد ہے؟ تو فرماتے ہیں جب بارش برستی ہے تو زمین پر قطرہ کو نہیں پڑتا، ہوا میں سے بخارات بن کر واپس ہو جاتی، زمین گیلی نہیں ہوتی۔ اتنی گرمی ہوتی ہے کہ جتنی بارش برستی ہے ساری ہوا میں سے بھاپ بن کے واپس ہو جاتی ہے، زمین گیلی نہیں ہوتی، کہتے ہیں خشک بارش ہوئی ہے۔ وہاں بھی لوگ بستے ہیں۔ تو افریقہ میں آپ نے تصاویر میں، ٹیلی ویژن پر مختلف جگہ دیکھا ہوگا کہ انہوں نے چہرے پہ نقش و نگار بنا رکھے ہوتے ہیں، بلیڈوں سے کاٹ کر، چاقوؤں سے کاٹ کر۔ اس کی بنیاد بھی وہاں سے پڑی تھی کہ اس علاقے میں اتنی گرمی اور سورج کی شعاعیں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں، نظر بعض اوقات ختم ہو جاتی ہے۔ تو ان لوگوں نے اس کا علاج دریافت کیا تھا کہ وہ یہاں آنکھوں کے دونوں طرف اس طرح چارخانے سے کٹ لگا کر، تو شاید وہ کھال سمٹ جاتی ہوگی یا کوئی ہوگا اس میں، کوئی پٹھوں کو کچھ ہوتا ہوگا، تو اس سے نظر خراب نہیں ہوتی تھی۔ وہ شروع وہاں سے ہوا، پھر وہ نقش و نگار میں بدلتا گیا، کسی نے پھر مختلف قبائل نے اپنے نقوش کی مختلف صورت بنا لی کہ وہ دیکھ کر، وہ نقشہ دیکھ کر پتہ چلتا تھا یہ فلاں قبیلے کا بندہ ہے۔ تو جہاں انسان بستا ہے وہ خود تو وہاں کا کچھ نہ کچھ علاج ڈھونڈ لیتا ہے، اس کا بدن اس کا عادی ہو جاتا ہے، اس کا مزاج ماحول کا عادی ہو جاتا ہے، لیکن باہر سے جا کر کسی کے لیے انہیں کوئی بات پہنچانا محال ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ ایسی جگہ رہتے تھے جو آکاف ریت کے ٹیلوں، نوکدار خاردار ٹیلوں کو، ریت جب اڑ کر ٹیلا بنتا ہے تو تیز ہوا ہو تو بعض اوقات اس کے اس طرح کنارے بنتے ہیں ٹیلے کے جیسے چاقو کی دھار ہوتی ہے، انہیں آکافیہ کہتے ہیں۔ تو مشکل جگہ پہ رہتے تھے، لیکن ہم نے ان پر احسان فرمایا، ان کے ایک قومی بھائی کو، انہی کی قوم کے ایک فرد کو، ایک ہستی کو نبوت سے سرفراز فرمایا، حضرت ہود علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی، وحی الہی سے سرفراز فرمایا، اور زندگی، موت، ما بعد الموت کی ساری اطلاعات جو انسان کی ضرورت ہیں ان تک پہنچائے۔
مادی زندگی کے اسباب جس طرح ان تک ہم پہنچاتے تھے، ان مشکل جگہوں پر وہ پانی بھی پیتے تھے، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وہ لباس بھی پہنتے تھے، اولاد بھی پالتے تھے، بیماروں کا علاج بھی، کہ ضروریات زندگی ہم وہاں بھی انہیں مہیا کرتے تھے جس طرح مادی زندگی کے اسباب مہیا کرتے تھے، اسی طرح روحانی تربیت کا بھی اعلیٰ ترین جو سبب تھا، یعنی نور نبوت، وہ ہم نے حود علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ یہ کتنا بڑا احسان تھا رب کریم کا۔ یہ باتیں اللہ کریم کیوں یاد دلاتے ہیں؟ قرآن تو نصیحت کی، ہدایت کی، رہنمائی کی کتاب ہے، اس کو تاریخ سے کیا دلچسپی؟ قرآن یہ بتانا چاہتا ہے کہ آپ بھی اپنا ماحول دیکھیں، آپ بھی اپنے ارد گرد دیکھیں، آپ بھی اپنا زمانہ دیکھیں۔ کیا اس عہد میں، اس دور میں، جب آپ کے سارے ذرائع ابلاغ بھی فحاشی پھیلانے پہ لگے ہوئے ہیں، جب کہ آپ کے بازاروں سے دیانت و امانت اٹھ چکی ہے، آپ کی عدالتیں ہیں ان میں انصاف نہیں ہے، آپ کے کاروبار ہیں ان میں چور بازاری ہے، آپ جس طرف منہ کرتے ہیں، جس سے جو بددیانتی ہو سکتی ہے وہ کر رہے، اس ماحول میں نور ہدایت کہاں سے آئے گا؟ فرمایا ہمارا یہ کرم ہے نا، آپ تم تک اپنا پیغام پہنچا دیں۔ زمانے کے حوادثات، حالات و واقعات، خرابی اور برائی جو گھٹا ٹوپ اندھیرا پیدا کرتی ہے، ہم اس میں بھی نور توحید پھر تم تک پہنچا دیں۔ اب قبول تو تم نے کرنا۔ جہاں اس قدر ممانعات اور رکاوٹیں ہیں، وہاں ہر لمحے اذان کی صدا بھی بلند ہو رہی ہے، چپے چپے پر، زمین کے چپے چپے پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، تفسیر بیان ہو رہی ہے، ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو مثال دی جاتی ہے کہ ان کا ماحول مشکل تھا، ان کے حالات زمینی مشکل تھے، علاقہ مشکل تھا، تمہارا ماحول مشکل ہو گیا، تمہارا ماحول آکاف والا بن گیا، ریت کے ٹیلوں والا بن گیا، کوئی پتہ نہیں اب کیا ہو رہا ہے، چند لمحے بعد کیا ہوگا، حکومت کیا کرے گی، لوگ کیا کریں گے، سیاستدان کیا کہے گا، مولوی کیا کہہ دے گا، کون کس وقت کیا کرتا ہے۔ اس غیر یقینی ماحول میں بھی ہم نے اہتمام کیا ہے اور تم تک نور ہدایت پہنچ رہا ہے۔ تو یہ تاریخ بتانے سے مراد یہ ہے کہ تم بھی ان کی طرح، عاد کی طرح اسے نظر انداز مت کرو، اللہ کا انعام سمجھو کہ جس نے اہتمام فرما دیا کہ ان سب حالات کے باوجود، ساری خرابیوں کے باوجود، تمام مشکلات کے باوجود نور ہدایت تم تک پہنچ رہا ہے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو اس بات سے خبردار کیا۔ اور یہ کوئی پہلی بات نہیں تھی، قد خلت النذر من بین یدیہ، ان سے پہلے بھی جہاں جہاں ہم نے انسانوں کی آبادیاں بسائیں، وہاں ہم نے انجام سے خبردار کرنے والے انبیاء بھی مبعوث فرمائے، ہدایت کے سامان بھی فرمائے، اور ان کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہا۔ اللہ کریم جہاں بدن کی تعمیر کے اسباب پیدا فرماتے ہیں، وہ رب ہے، رب العالمین ہے، لہذا روح کی تربیت کے بھی سارے اسباب ساتھ مہیا فرماتا ہے۔ سلسلہ تبلیغ رکا نہیں، نہ ان سے شروع ہوا، ان سے پہلے بھی جب سے انسان آباد ہوا، جہاں انسان آبادی ہوتی تھی وہیں ہدایت پہنچائی جاتی تھی، اور وہ ہلاک ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ ان کے بعد بھی اللہ نے کوئی یہ نہیں کہ انہوں نے بات نہیں مانی، خفا ہو کر سلسلہ ہی بند کر دیا جائے، اللہ کریم نے ایسا نہیں کیا کہ
کہ عاجز مخلوق ہو کر، فانی مخلوق ہو کر، محتاج ہو کر بات نہیں مانتے، نے کیا نہیں فرمایا؟ یہ نہیں کیا ہم نے۔ ان سے پہلے بھی ہدایت کے اسباب جاری تھے، ان کے بعد بھی ہم نے یہ سلسلہ جاری رکھا۔ وہ کیا تھا؟ سارے دین کی بنیاد کیا تھی؟ کیا نئی بات تھی جو اللہ کے نبی، اللہ کے رسول، اللہ کا دین کہتا تھا اور لوگ نہیں مانتے تھے؟ وہ تھی اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ عبادت ہوتی ہے غیر مشروط اطاعت۔ ہم نے تو عبادت کو مختص کر دیا نا نماز روزے کے لیے۔ ہر کام عبادت ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ دنیا کا کوئی ایسا کام نہیں ہے، یا اطاعت ہے یا نافرمانی ہے، جس کام میں اطاعت ہے وہ عبادت ہے۔ تو سارے دین کی بنیاد تمام انبیاء نے ہر قوم کو، آدم علیہ السلام سے لے کر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک، ہر نبی نے بنیادی بات جو کی وہ یہ تھی اللہ تعبدوا الا اللہ، غیر مشروط اطاعت صرف اللہ کے لیے۔ باقی کسی کی بات تب مانی جائے گی وہ اللہ کے دین اور ضابطے کے اندر ہوگی، اس کے باہر ہوگی تو بات اللہ کی مانی جائے گی، اس کی نہیں مانی جائے گی۔ اور اگر اللہ کی نافرمانی کر کے غیر اللہ کی اطاعت کرو گے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، تو مجھے خطرہ ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ بڑے دن کا عذاب تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ ایک بڑا دن آ رہا ہے جب ساری انسانیت کو جمع کیا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، یہ کرو فر دنیا رہ جائے گی، اعمال سامنے ہوں گے، تو اس دن بڑی مشکل بن جائے گی۔ بات اللہ کے نبی نے تو قیامت کی آخرت کی نتائج کی۔ انہوں نے جواب کیا دیا؟ قالوا اجئتنا لتعفکنا عن آلہتنا، آپ اس لیے ہم میں آئے ہیں، اس لیے مبعوث ہوئے ہیں، آپ کی نبوت کا یہ منصب ہے کہ ہمیں ہمارے معبودان باطلہ سے روک دو۔ بھئی ہمارا باپ دادا ان کی پوجا کرتا آیا ہے، ہم نے صدیوں سے انہیں سجا رکھا ہے، کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے معابد بنا رکھے ہیں اور مندر بنا رکھے ہیں، اور انہیں سونے چاندی سے سجا رکھا ہے، ہیرے جواہرات ان پر نچھاور کرتے ہیں، اور یہ ہماری ساری مشکلات میں کام آتے ہیں، ہمیں روزی دے رہے ہیں، ہمیں رزق دے رہے ہیں، ہمیں صحت دے رہے ہیں، ہمیں اولاد دے رہے ہیں، یہ سب تو ہمیں انہی سے مل رہا ہے اور ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ تو آپ کے مبعوث ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمیں ہمارے جو معبود ہیں ان سے روک دیں؟ اگر ایسی بات ہے اور آپ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی پرستش سے آپ پر عذاب آ جائے گا اور قیامت کو، تو قیامت کو رہنے دیں، قیامت ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ فاتنا بما توعدنا، اگر عذاب آنا ہے تو پھر لے آؤ، آج ہی لے آؤ، آج ہی قیامت قائم کر دو، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اگر اس پر بتوں کی پوجا، غیر اللہ کی اطاعت پر، پرستش پر اگر عذاب آنا ہے تو آپ قیامت اور دور کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ وہ ہوگی تو دیکھا جائے گا، آپ عذاب آج ہی لے آئیں۔ اگر ان کنت من الصادقین، اگر آپ سچے ہیں، آپ کی نبوت برحق ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور آپ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرو گے اور غیر اللہ کی پوجا کرو گے تو تم پر بہت بڑے دن، وہ بڑے دن کو رہنے دیں، لے آئیں عذاب، ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں باز آئیں گے۔ قال انما العلم عند اللہ، انہوں نے فرمایا بیوقوف ہو، قیامت کب قائم ہوگی، اس میں کیا ہوگا، کس پر کب عذاب آئے گا، یہ میرا کام نہیں ہے۔
یہ اللہ کا کام ہے، اور جس کا کام ہے اسے پتہ ہے کہ وہ کب واقع ہوگا، قیامت کب ہوگی، کیا ہوگا، حساب کتاب کیسے، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ قیامت کب قائم ہوگی، کیسے ہوگی، اس میں حساب کتاب کیسے لیا جائے گا، یہ میرا منصب نہیں ہے۔ دنیا میں کس پہ عذاب بھیج دیا جائے گا، کب بھیج دیا جائے گا، یہ اس کا کام ہے، نتائج اس کے دست قدرت میں ہے۔ میرا منصب جلیلہ یہ ہے، وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ، مجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا میں اس کی بات آپ سے کر رہا ہوں، میں تم لوگوں سے وہ بات کہہ رہا ہوں جو پیغام دے کر اللہ نے مجھے بھیجا، میں وہ پہنچا رہا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں کہ جو تم کر رہے ہو اس پر عذاب واقع ہوگا۔ بڑی بدنصیبی یہ ہے، کوتا اندیشی، بداندیشی یہ ہے کہ انسان جب بگڑتا ہے تو پھر بہت بگڑ جاتا ہے، وہ کہنے لگے پھر کوئی عذاب ہے یا اللہ ہے اور وہ عذاب دے سکتا ہے، یا ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر، تو پھر اللہ سے کہو ابھی عذاب بھیج دے، دیکھتے ہیں کیسا عذاب ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ عذاب بھیجنا، قیامت قائم کرنا، سزا دینا، جزا، یہ میرا کام نہیں ہے۔ مجھے جو پیغام دیا گیا ہے، میں تمہارے خالق و مالک و رازق کی طرف سے جو پیغام وہ تمہیں دینا چاہتا ہے، اس کے لیے اس نے مجھے نبی مبعوث فرمایا، مجھے وہ پیغام دیا، میں وہ تم تک پہنچا رہا ہوں، اس کے پہنچانے میں کوئی کمی ہے تو مجھ سے بات ہے، مانو گے وہ اجر دے گا، نہیں مانو گے عذاب پاؤ گے، دنیا میں کب دے گا، آخرت میں، یہ اس کا کام ہے، مجھے علم نہیں ہے۔ قال انما العلم عندی، یہ تو اللہ کا کام ہے، اس کے معاملات وہ جانتا ہے، کس پر کب عذاب آئے گا، کس کو کتنا ثواب ملے گا، مجھے تو پیغام اللہ کا پہنچانا ہے۔ ابلغکم ما ارسلت بہ ولکنی اراکم قوما تجہلون، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تم نرے جاہل ہو، بودی باتیں کرتے ہو، میں بات اور کر رہا ہوں، تم آگے سے اعتراض اور کر رہے ہو، اعتراض بھی کیا جائے یا ان کو تو متعلقہ چیز تو دلیل متعلقہ ہونی چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں قیامت کو رسوا ہوگے، تم کہتے ہو کہ قیامت ہے تو ابھی لے آؤ، اب یہ قیامت قائم کرنا یہ میرا کام تو نہیں ہے، میرا کام تو قیامت کی اطلاع دینا ہے، بر وقت خبر دینا ہے، بتانا ہے کہ اس سے کیسے بچ سکتے ہو، نیکی، عقیدہ صحیح کیا ہے، عمل اور کردار کیا ہے۔ اہل مکہ نے بھی یہ کہا تھا، کفار کی عادت بن جاتی ہے، اور شیطان بڑی کوشش کرتا ہے کہ کفار کے جن کلمات پر اللہ کا غضب نازل ہوا، عین وہی کلمات لوگوں کی زبان پہ دوبارہ جاری کرے، جو انہوں نے کہا تھا نا اہل مکہ سے، پھر اس نے وہی کہلوایا، اور انہوں نے بیت اللہ کے پردے پکڑ کر کہا ان کان ھذا ھو الحق، یا اللہ جو یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر یہ حق ہے، سچائی ہے، صداقت ہے، تو ہم پر عذاب نازل فرما یا ہم پر پتھر برسا دے۔ جواب کیا آیا؟ فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرے حبیب آپ جس شہر میں، جس قوم میں، جس ملک میں بستے ہوں، اللہ کو زیب نہیں دیتا کہ وہاں عذاب نازل کرے، ان کی دعا قبول ہو جاتی، اور پھر یہ قانون بن گیا کہ بعثت عالی کے بعد چونکہ آپ کی نبوت روح زمین پر ہے تو عمومی عذاب روح زمین کی ساری اقوام سے اٹھا دیا۔ یہ وہ برکات رسالت ہیں جو دنیا میں نافرمانوں کو بھی پہنچ رہے ہیں۔
اجتماعی عذاب تو اٹھا لیے گئے لیکن ان کی دعا بھی رد نہیں گئی، جزوی طور پر پھر ان پر قحط پڑا، بدر میں مارے گئے، احد میں رسوا ہوئے، خندق میں شرمندہ ہو کر بھاگے، اور پھر مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور ان کا نشان ہی مٹ گیا۔ لیکن وہ اجتماعی عذاب کے قوم کی قوم غرق ہو جائے یا پتھر برسیں یا آگ برسے، وہ نہیں ہوا۔ تو جن کی برکات سے نہ ماننے والے بھی نہ جانتے ہوئے بھی عمومی عذاب سے دنیاوی زندگی میں تو بچے ہوئے ہیں، جو دامن تھام لیتے ہیں ان کو کیا کیا ملتا ہے۔ اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، دامن ہاتھ میں آئے تو اس دامن میں کیا کیا کچھ ہے، دامن ہاتھ میں آئے تو۔ چنانچہ انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا بادل اٹھ رہا ہے، تو صحرا میں تو بارش بڑی کم ہوتی ہے، اتنا بڑا بادل، تو وہ بڑے خوش ہوئے۔ فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم، جب ان کی وادیوں کی طرف اور اس صحرا اور ان پہاڑوں اور گھاٹیوں کی طرف وہ ایک اندھیر سا بڑا، تو ان کا بہت بڑا بادل اٹھا ہے، بہت بڑی بارش ہوگی، ملک خوشحال ہوگا، پانی برسے گا اور فصلیں ہوں گی، پھل ہوں گے، یہ ہمیں عذاب سے ڈرا رہے ہیں، ہم پر تو اور ہمارے موجیں ہو رہی ہیں۔ قالوا ھذا عارض ممطرنا، کہنے لگے یہ بادل تو ہمیں نہال کا، یہ برسے گا تو بس موج ہی موج ہو جائے گی، دولت ہی دولت ہو جائے گی۔ اللہ کریم فرماتے ہیں بل هو ما استعجلتم به، بادل نہیں ہے، یہ تمہاری اللہ نے سن لی ہے۔ تم جو کہتے تھے نا کہ قیامت کو تو پتہ نہیں کب ہوگی، اب یہ عذاب لے آؤ، یہ وہی ہے جو تم مانگ رہے تھے، تم نے جس کی جلدی کی تھی نا، یہ وہ آ رہا ہے۔ ریحٌ فیہا عذاب علیم، یہ ایک آندھی ہے، طوفان ہے جس میں بڑا دردناک عذاب۔ تدمر کل شیء بامر ربہا، چنانچہ جب وہ آندھی پہنچی اس نے ہر چیز اللہ کے حکم سے تباہ برباد کر کے رکھی۔ اتنی تیز ہوائیں تھیں کہ انسانوں کو اٹھا اٹھا کر پٹک پٹک کر پرخچے اڑا دی، جانور مر گئے، پرندے مر گئے، زمینی مخلوق جو اس علاقے میں تھی تباہ ہو گئی۔ جانوروں کا گناہ تو کوئی نہیں تھا، پرندوں کا، حیوانوں کا، کیڑوں مکوڑوں کا، زمینی مخلوق کا قصور تو کوئی نہیں تھا۔ یہ سارے انسان سے وابستہ ہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین پر ہے سب تمہاری خاطر پیدا کیا۔ یہ انسان کے گھر کے اسباب ہیں۔ جب کسی کا گھر تباہ کیا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ صوفہ بچا لو اور چارپائی توڑ دو اور یہ تصویر بچا لو اور یہ شیشہ توڑ دو، پھر ہر شے تہس نہس ہو جاتی۔ جب عذاب آتا ہے، گرفت آتی ہے تو سارا گھر اجڑتا ہے، تو اس میں چرند پرند حیوان ساری مخلوق سب تباہ ہو جاتی ہے، اور سارے کی ذمہ داری اس انسان پہ آتی ہے جو اس عذاب کے لانے کا سبب بنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، وہ کہا کرتے تھے، ان کا قول ہے کہ جنگل میں کسی چڑیا کے انڈے یا بچے اگر گیدڑ کھا جاتا ہے تو یہ بھی کسی بے نماز ہونے کی نحوست ہے۔ انسانی کردار متعلقہ مخلوق کو بھی، خود اس پر تو جو اندھیر آتا ہے، جو تاریکی آتی ہے، جو ظلمت آتی ہے، دوسری مخلوق کو بھی متاثر کرتا ہے۔
تو فرمایا وہ تو ایک طوفان تھا جس میں دردناک عذاب تھا، تو دمر کل شیء بامر، اللہ کے حکم سے ہر چیز کو تباہ برباد کر کے رکھ دی۔ فاصبحوا لا یری الا مساکنہم، اگلی صبح تک کوئی مکان اور کوئی کھنڈر کھڑے تھے، کوئی سانس لینے والا نہیں تھا، نہ کوئی انسان تھا نہ کوئی حیوان تھا، کوئی ذی روح نظر نہیں آتا تھا، لاشوں سے اٹے پڑے تھے، مکان بھی، صحن بھی، آبادیاں بھی، گاؤں بھی، شہر بھی مردوں سے اور لاشوں سے اٹے پڑے تھے، انسانوں کی، جانوروں کی، پرندوں کی، طرح طرح کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ کذالک نجزی القوم المجرمین، جرائم کرنے والی قوموں کو اسی انجام سے دوچار ہونا پڑتا ہے، اور ان کو ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ اور لوگوں یہ نہ سمجھو کہ تم بڑے ترقی یافتہ ہو گئے ہو، تم نے بڑی سائنس دریافت کر لی ہے، تم نے ہوائی جہاز بنا لیا، تم نے راکٹ ایجاد کر لیا، تم نے انٹرنیٹ بنا لیا، تم نے موبائل ایجاد کر لی ہے، تمہاری سائنس وہاں سے وہاں چلی گئی، دور کی بات یہاں پکڑ لیتے اور یہاں کی بات وہاں۔ وَلَقَدْ مَكَنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَّكَنَّاكُمْ فِيهِ، آج کے لوگوں، ان لوگوں کو مادی ترقی ہم نے اس طرح دی تھی جس تک ابھی تک تم نہیں پہنچے۔ یہ نہیں کہ وہ جہالت میں مارے گئے، ان پر بھی ہم نے نعمتیں نازل کی تھیں، انہیں بھی انسانی دماغ دیے تھے، انہوں نے بھی ایجادات بھی کی، انہوں نے مادی ترقی بھی کی، انہوں نے دریافت بھی کی چیزیں۔ اور آج کی جو سائنسی تاریخ ہے ایجادات کے بارے، بے شمار چیزیں ان اقوام کی وہ دریافت ہوئی ہیں جن کا آج تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، اس دور میں انہوں نے ایجاد کر لی تھی۔ فرمایا ان پہلی قوموں نے بھی بڑی مادی ترقی کی تھی، تو میں نے یہ نہ سمجھو کہ جنگلی اور جاہل تھے اور وہ بت پرستی میں رہے، نہیں، انہیں دنیاوی اور مادی ترقی نے اللہ سے گمراہ کر دیا تھا، اور انہیں ہم نے ایسی ایسی چیزیں دی تھیں اِمَّكَنَّاكُمْ، جو ابھی تک تمہیں نہیں ملی، تم سے آگے تھے وہ علوم ظاہری میں بھی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا، اور مادی ضرورتوں کے لیے انہیں ہم نے قوت سماعت بھی دی تھی، وَأَبْصَارًا، اور بصارت بھی دی تھی، اور وَأَفْئِدَةً، اسی طرح ان کے دل میں بھی لطیفہ قلب رکھا تھا، ان کے اندر بھی ایک نازک نورانی عالم امر کا حساس لطیفہ رکھا تھا۔ افئدہ، اندر دل کی گہرائی میں، اندر دل، جسے آج کی سائنس سیٹل ہارٹ کہتی ہے۔ ایک تو یہ گوشت کا لوتھڑا جو سارے بدن میں خون پمپ کرتا رہتا ہے، اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جسے قرآن افئدہ کہتا ہے، اور آج کی سائنس سیٹل ہارٹ کہتی ہے، اس دل کے اندر ایک کوئی شے ہے، ہم نے یہ بھی انہیں دیا تھا۔ وہ بھی چاہتے تو انبیاء کے نبوت کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ ہے صحابیت، وہ چاہتے تو صحابیت کا درجہ پا لیتے، وہ چاہتے تو وہ بھی ولایت اولیاء پا لیتے، وہ بھی اللہ کے مقرب بن سکتے تھے، ساری نعمتیں دی تھیں، لیکن وہ تو ایسے بدبخت تھے کہ انہیں نعمتوں کو لے کر دنیا میں الجھ گئے۔ جو زینہ ہماری بارگاہ تک آتا تھا وہ سیڑھی انہوں نے حصول دنیا کے لیے استعمال کر لی، اس کا رخ ہی بدل دیا، قوت سماعت، بصارت، حسیات کو بھی، کیفیات قلبی کو بھی حصول دنیا میں لگا دیا۔ لہذا
فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم، نہ ان کے پھر انہیں سماعت ان کے کام آئی نہ بصارت کام آئی۔ جس کام کے لیے تھی اس پر انہوں نے خرچ ہی نہیں کی، غلط جگہ پر خرچ کی، اس نے نقصان ہی دینا، پھر اس سے انہیں کوئی فائدہ، نہ سماعت سے فائدہ ہوا نہ بصارت سے فائدہ ہوا، ولا افئدتہم، اور نہ وہ لطیف قلب بھی ان کے کسی کام آ سکا۔ کام تو انہوں نے لینا تھا، تو انہوں نے بہت اعلیٰ چیز کو بڑے ادنیہ سودے پہ ضائع کر دیا۔ کوئی رتی برابر من شیئن، کوئی ذرا برابر ظاہری اور باطنی قوتیں جو ہم نے دی تھیں ان سے وہ فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب انہوں نے اللہ کی آیات سے مقابلہ شروع کر دیا۔ کفر جہودی وہ ہوتا ہے کہ آدمی حقیقت کو سمجھ تو رہا ہوتا ہے، آخر انسان ہے، اس میں عقل ہے، بات سمجھ جاتا ہے لیکن مانتا نہیں۔ ایک واقعہ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے، کہ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ابی جہل پریشان بیٹھا تھا، اس کا کوئی بے تکلف دوست اس سے ملنے آیا تو بڑا پریشان بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اسے ابو الحکم بھی کہتے تھے، لقب تو اس کا ابو الحکم تھا، ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا کہ ابو الحکم نہیں، ابو جہل ہے، جہالت کا مرکز ہے، تو پھر وہی نام اس کے گلے پڑ گیا۔ اس نے کہا ساری وادی پہ تمہارا حکم چلتا ہے، تم پریشان، جو تم چاہو ہو جاتے، تو پریشانی کس بات کی؟ کہنے لگا یار اس لڑکے نے پریشان کر دیا ہے، ایک بڑا اچھا ہمارا معاشرہ نظام چل رہا تھا، اس میں ہماری سرداری تھی، ہمارا حکم چلتا تھا، ہر کوئی ہمیں مانتا تھا، وہ سارا ہی گڑبڑا کے رکھ دیا ہے۔ تو اس دوست نے کہا بھی تمہارے کہنے پر تو کتنے لوگ قتل کر دیے گئے، تو ایک بندے کا کیا ہے، اس ایک کو بھی قتل کرا دو۔ تو وہ اسے کہتے تم کیا سمجھتے ہو ہم نے کمی چھوڑی ہے؟ بھائی وہ اللہ کا رسول ہے، ہم اسے قتل نہیں کر سکتے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ہم اللہ سے کیسے لڑیں؟ وہ اللہ کا نبی ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، ہم نے کوئی ہیلہ نہیں چھوڑا۔ تو وہ حیران ہو گیا، وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے اللہ کا نبی ہے؟ تو اس نے کہا نبی نہ ہوتا تو کب کا نہ دنیا سے اٹھا دیا ہوتا ہم نے۔ تو کہنے لگا جب جانتے ہو ظالم تو پھر مان لو، پھر تو طریقہ یہ جب تمہیں پتہ ہے اللہ کا نبی ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، تو پھر مان لو۔ کہنے لگا مان تو لیں پر ہم تو زیرو ہو جائیں گے، ہماری تو حیثیت ختم ہو جائے گی، ہم تو پھر اس کے غلام ہو جائیں گے، ہمیں تو پھر اس کی بات ماننا ہوگی، ہماری کون سنے گا؟ پھر ہم کہاں گئے؟ مان لینے سے ہم نہیں رہتے۔ ابو جہل نے تو یہ فلسفہ بتا دیا تھا نا، ہم بتاتے نہیں ہیں۔ ہماری نافرمانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ اللہ کا حکم تو ہے، نبی کا حکم بھی ہے، دین بھی ہے، لیکن میں جو کہتا ہوں وہ بھی تو ہونا چاہیے۔ ہر گناہ میں یہ جذبہ شامل ہے کہ میں ایسا چاہتا ہوں، کہیں زیادہ، کہیں ابو جہل میں بہت زیادہ ہوگا، ہم میں اس سے تھوڑا ہوگا، لیکن جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اگلے دن کسی کا میں اقتباس پڑھ رہا تھا تو ان پر کسی نے سوال کیا کہ علماء بڑا واعظ کرتے ہیں اور بڑی کوشش کرتے ہیں تو اتنا اثر آؤٹ پٹ کوئی نہیں، لوگوں میں تبدیلی نہیں آتی تو اس اللہ کے بندے نے جواب دیا کہ ہمارا مولوی کہتا ہے اللہ کی مانو، اللہ عظیم ہے، اللہ کے نبی کا احسان مانو، اللہ کے نبی کے رسول کی اطاعت کرو، اچھی بات، لیکن کچھ میری بھی مانو۔ وہ کہتے ہیں جب میری پہ بات آتی ہے تو لوگ کھسک جاتے ہیں۔
پھر لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری مانے تو ہم بھی تو کوئی حیثیت رکھتے ہیں، ہم اپنی مرضی بھی کریں. اس نے کہا اس لیے اصلاح نہیں ہوتی. اگر مولوی اسی بات پہ رہتا نا کہ اللہ اللہ کے رسول کی مانو تو شاید زیادہ لوگ مانتے. جب وہ کہتے ہیں نا اللہ کی عظمت ہے، نبی کی عظمت ہے، پر میری بھی کوئی حیثیت ہے، میری بھی مانو، تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ماننے سے ہم خود تمہارے ہم عہد ہیں، تمہارے جیسے ہیں، تمہارے عہد کے لوگ کیوں مانے تمہارے. خیر یہ تو ضمنی بات آگے، ویسے ہوتا ایسا ہی ہے. خلوص سے بات کی جائے، درد دل سے بات کی جائے تو خالی نہیں جاتی، کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ضرور اسے قبول کرتا ہے. تو فرمایا یہ ساری نعمتیں حسیات مادی بھی اور روحانی بھی، جس طرح وہ مادی جسم کے لیے نعمتیں حاصل کر، اسی طرح روح کی تربیت اور مقامات علیٰ اور اعلیٰ مقامات اور قرب الہی پا سکتے تھے، وہ نہ یہ پا سکے نہ وہ پا سکے. وہ انہوں نے ویسے چھوڑ دیا دنیا ان سے، جب عذاب آیا تباہ ہو گئی، چھن گئی، نہ یہ رہا نہ وہ رہا، نہ سماعت کام آئی، نہ بصارت کام آئی، نہ روحانیت کام آئی، نہ دل کام آیا. کیوں؟ اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا جانتے بوجھتے انکار کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہے یہ اللہ کا حکم ہے پر میری بھی مانو نا، میری مانی جائے. یہ بات اللہ کو پسند، اس نے تباہ کر دیا. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، وہ اللہ کے عذابوں کا اور حساب کتاب کا اور مواخذے کا مذاق اڑایا کرتے تھے. جس کا مذاق اڑاتے تھے وہ ان کے گلے پڑ گئے. اللہ کریم توفیق دے کہ انسان اس کی نعمتوں کو سمجھے، ان کی قدر کرے اور جس کام کے لیے اس نے عطا کی ہیں ان پر خرچ کرے. زبان اس نے گویائی کے لیے عطا کی ہے، اس سے اللہ کی تعریف بھی کرتا ہے، اللہ کے نبی پر درود بھی پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، دعا دیتا ہے، نصیحت کرتا ہے. لیکن اگر انسان اختیار کر لے دوسرا راستہ تو پھر اسی سے جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی بھی دیتا ہے، دھوکہ بھی کرتا ہے. ساری قوتوں کا یہی حال ہے. سماعت، بصارت، کیفیات قلبی اللہ نے حق کو قبول کرنے کے لیے دی ہیں. تو یہ کئی جرائم جمع ہو جاتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، ایک فوجی کو حکومت اسلحہ بھی دیتی ہے، چلانے کی ٹریننگ بھی دیتی ہے، امونیشن بھی دیتی ہے. کس لیے دیتی ہے؟ ملک کے دفاع کے. اگر اسی بندوق سے وہ ملک کو لوٹنا شروع کر دے اور ڈاکے مارنا شروع کر دے تو کیا ہوگا؟ عام ڈاکو سے اس کی سزا کئی گنا بڑھ جائے. تو فرمایا یہ حسیات بدنی اور حسیات معنوی، مادی حسیات اور روحانی حسیات، دونوں نعمتیں ہم نے دی ہیں. چاہیے کہ تم مادی زندگی میں بھی ترقی کرو، نعمتیں حاصل کرو، اچھا پہنو، اچھا کھاؤ، اچھا گھر بناؤ، اچھی گاڑی رکھو، اپنے وسائل سے حلال اور جائز رزق سے دوسروں کا حق مار کر نہیں. اسی طرح آخرت بھی بناؤ، خوبصورت بناؤ. جس طرح یہاں چاہتے ہو تمہارا گھر دوسروں سے اچھا ہو، اسی طرح وہاں بھی کوشش کرو تمہارا انجام دوسروں سے بہت اچھا ہو، تمہارا لباس وہاں بھی اچھا ہو، تمہاری رہائش وہاں بھی اچھی ہو. کیونکہ ہم نے دونوں قوتیں دے دی ہیں، مادی بھی اور حسی بھی، جسمانی بھی اور روحانی بھی. تو انہیں صحیح مال پہ استعمال کرو. اگر اسی اسلحے سے ڈاکے مارنا شروع کر دو گے تو پھر جو انجام ہے وہ دیکھو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔